خبر ہے کہ عمران خان کے کان میں انفیکشن ہے۔ یہ اکثر ہی رپورٹ آتی رہتی ہے اس کو کان کا کچھ مسئلہ، تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی اسپیشلسٹ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کان کی جو انفیکشن ہے یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ خاموشی میں رہ رہا ہو۔ یعنی سوچیں کہ کہاں تو یہ قسمت کے انسان، ایک ایسا انسان جو کہ 18-19 سال سے لائم لائٹ میں ہے اور آج 72-73 سال ہونے کو ہیں، اور وہ اسی طرح سے خبروں میں ہے، بلکہ بہت بڑھ گئی ہے اس کی یعنی مقبولیت اور اس کی ڈیمانڈ۔ تو اس کو ایسی آپ قید میں ڈال دیتے ہیں جہاں کہ کوئی یعنی انسان تو انسان، کوئی چڑیا، کوئی گلہری پر نہیں مار سکتی۔ تو بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ کس طرح سے وہ اس تنہائی کو برداشت کرتا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں ایک پڑھاتی تھی کالج میں، کہیں ہاسٹل میں رہتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے میں نے کام کیا۔ تو وہ کوئی ڈے تھا، پتہ نہیں جمعہ کے ہفتہ، وہ فلم لگا کرتی تھی، تو لڑکیاں ساری چلی جاتی تو میں نہیں دیکھتی تھی، بس ہمارا کلچر تھا ایسے گھر کا، تو سبھی چلی جاتی، کافی مجھے کہتی کہ آپ بھی آئیں، کہ حیران ہوتی کہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے، کیسی ناسمجھ ہے۔ تو میں نہیں جاتی تھی، لیکن پیچھے یہ مسئلہ ہو جاتا تھا کہ یعنی خاموشی بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ نہیں، جہاں پہ وہ ٹی وی روم تھا وہاں بہت دور تھی وہ جگہ، اور پیچھے اتنی خاموشی ہوتی کہ یعنی کلاک لگا ہوتا تھا میرے کمرے میں، اور وہ جب ٹک ٹک کرتا تو لگتا کہ وہ کتنا بڑا ہتھوڑا ہے جو میرے دل و دماغ پہ بج رہا ہے، اور کتنی اس کی تکلیف ہے، اور میں نہیں بعض کا اتنا ناقابل برداشت ہوتا کہ میں کہتی کہ میں کسی کو بلا کے لاؤں، لیکن پھر برا لگتا تھا خود ہی کہ پہلے تو سب نے کہا جی آؤ، تو میں آتی نہیں تھی، پھر جا کے ان سے فریادیں کروں اور ان کو ڈسٹرب کروں۔ لیکن یہ ہے کہ تنہائی بڑی ظالم چیز ہے، اور اسی طرح سے کوئی ذرا سی کوئی یعنی پتا کھڑکاتا ہے، کوئی ذرا سی کوئی آواز آتی ہے تو انسان اس میں جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بالکل عام سے لوگ ہیں، مطلب ایک عام گھریلو مزاج کے، کبھی گئے جاب کر کے آ گیا، اور کوئی سوشل لائف نہیں۔ لیکن عمران خان نے تو ہمیشہ یعنی اس کے متعلق زندگی کو جب بھی کوئی فلم ایون بنائے گا تو میں کہتی ہوں کہ مجموعے کے ساتھ وہ رہتا ہے، کہ وہ مجموعے کے ساتھ رہنے والا انسان۔ اور میں تو اس کے متعلق یہ کہا کرتی تھی کہ آخری عرصے میں جب اس کو کنفائن کر دیا گیا اپنے گھر میں، ایک طرح سے اس کو نظر بند سا کر دیا گیا، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی گرفتاری سے کافی مہینے پہلے، تو وہ گھر میں روزانہ ہی شام کے وقت یا تو کوئی لوگ اس کے پاس آ جاتے، تو وہ ان سے خطاب کر رہا ہوتا، ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہا ہوتا۔ ہر اس کی تو حرکت جو ہے نا ہمیشہ ہی آتی رہی ہے میڈیا میں، تو چاہے وہ کہیں چھپ کے بھی کچھ کر رہا ہو تو اس کی ساری یعنی ایسا چند ایک دنیا میں شاید لوگ ہوں گے جن کی حرکات اتنے لمبے عرصے کے لیے ریکارڈ ہوئے ہیں، تو اس کی ریکارڈ پہ ہوتی تھی جو بھی اس کے پاس لوگ آتے تھے، اور پھر لوگوں کا بھی ممانعت ہوگی جی کسی نے ان کے پاس نہیں آنا، کسی نے نہیں ان سے ملنا، تو پھر وہ شام کو خود ہی وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈ کرنے بیٹھ جاتے تھے اپنے کوئی نہ کوئی جو ان کو کہنی ہوتی تھی اپنی بات۔ یعنی میں سمجھتی ہوں ایک عادت بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کو جب اس کی اتنا لمبا عرصہ، چاہے وہ پروفیشن ہو، چاہے اس کا یعنی ایک کیریئر جس طرح سے بھی رہا ہو، اس کو جب بولنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جب اس کو یعنی ایک انسان ہے جو مجمع میں تھک جاتا ہے، اور ایک انسان ہے جو مجمع میں رہنے کا عادی ہو، وہ تنہا رہ کے بہت زیادہ تھک جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی یعنی مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ تو یہ یعنی یہ کوئی عجب بات نہیں ہے کہ اس کو کان کی تکلیف ہے، اور کان میں یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسے جہاز میں بھی یا اونچائی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی انسان کو بڑی مختلف کیفیت لگتی ہے۔ یعنی مجھے تو اکثر یوں لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی دریا کی بہت بڑا دھارا ہے جو کانوں میں آ رہا ہو، اور اسی طرح سے
جہاز میں بھی بڑی مختلف کیفیت لگتی ہے، اور اونچائی پہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے ایک دم سے آپ کو ہوا کا بہت بڑی ایک لگتا ہے مقدار آپ کے کانوں میں جا کے گھس رہی ہے، اور پتہ نہیں کہاں جا کے سمائے گی۔ تو اسی طرح سے تنہائی میں بھی انسان کے کانوں پہ بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک میرے جیسا بالکل عام جو انسان ہے وہ بھی اس چیز کی شہادت دے سکتا ہے۔ تو عمران خان کا میں اس سے پہلے بھی ویسے سوچا کرتی تھی کہ وہ کس طرح سے وہاں سروائیو کرتا ہوگا، جس کو ہر وقت ایک بہت بڑے مجمع کی عادت ہے، اور ایسے مجمع جس سے وہ یعنی وہ خطیب بھی تو اس طرح کا ہے نا کہ یعنی پورے مجمع سے وہ بات کرتا تھا، وہ تقریر نہیں کرتا تھا، وہ بلکہ بات کرتا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دھرنے کا کیا فائدہ ہے، کچھ نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دھرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ 126 دن مستقل جلسہ ایک طرح سے ہوتا رہا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا۔ تو یعنی پکا ایک معمول تھا وہاں اسلام آباد میں، لوگ آتے تھے ڈی چوک پہ، اور ایک یعنی ایک ایسا تھا نا، کوئی گیدرنگ ایسی تھی یعنی شام کے وقت، جس سے پکا معمول ہے کہ اسلام آباد کے آگے پیچھے جو رہنے والی خواتین تھیں، لوگ تھے، وہ آتے تھے، خواتین اپنے پریم میں لے کے بچے دو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کو لا رہی ہیں، کیک کٹ رہا ہے، آ کے لوگوں کے درمیان کوئی بچے کی سالگرہ ہو رہی ہے، کبھی عمران خان کی سالگرہ ہو رہی ہے، کوئی کبھی یعنی آپس میں دوستیاں ہو رہی ہیں لوگوں کی، اتنی دوستیاں ہو گئی تھیں لوگوں کی اس وہاں پہ آنے کی وجہ سے، جو دھرنے والا مقام ہے وہاں آنے کی وجہ سے۔ اور عمران خان بھی ایسے ہی خطاب کر رہے ہوتے تھے جیسے یعنی ان کی کوئی بہنیں، کوئی ان کی فیملی ممبرز ہیں، اور اسی طرح سے شیئرنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ یعنی جیسے کیک نہیں بھیجا کسی نے تو انہوں نے اوپر سے گلہ کر دیا، جی ہمارا حصہ کدھر ہے۔ تو یہ ایک اور لوگ بیٹھ جاتے تھے جب عمران خان کا خطاب ہوتا تھا، تو چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو دسمبر کی، اور لوگوں کی خود میرے ساتھ ہوا ہے کہ میری ٹانگیں جم گئی، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، 1.5 گھنٹہ خطاب ہوتا رہا اور سنتے رہے ہم۔ تو یہ ہے کہ وہ ماحول چھوڑ کے تو وہاں اس کو بٹھا دیا ہے جہاں پہ ایک بندہ بھی کبھی دل چاہتا ہے تو ملنے دیتے ہیں، کبھی نہیں ملنے دیتے، اور پھر ایک شخص کو سوچیں کہ یہ ایک یعنی کون سا ایسا جرم کر دیا اس نے کہ جس کی معافی نہیں ملتی۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ وہی ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ کچھ تھوڑا انصاف سے کام لیں، اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے نا، فوج بڑی قربانیاں دے رہی ہے، نو ڈاؤٹ بہت قربانیاں دے رہی ہے، اور ابھی جو بڑا آپریشن ہوا ہے ان کو بہت، اس میں انہوں نے بڑا ایک ہنر مندی اپنی دکھائی، اپنی بڑی جان پہ کھیل کے ہمارے جوان۔ لیکن یہ ہے کہ فیصلہ بھی تو کریں نا کہ یا تو انتخاب کرائیں اور جو مقبول ترین پارٹی ہے اس کو حکومت کرنے دیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی گارنٹی ضرور لے لیں کہ جیسے معافی ہو، پھر یہ بدلے کی سیاست نہ ہو، اور کوئی پاکستان کی ڈگر کسی ڈگر پہ چلے، کیونکہ خود آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ عوام دہشت گردی جو ہے وہ عوام کے ذریعے لڑی جاتی ہے، عوام کے تعاون سے لڑی جاتی ہے، تو عوام کا تعاون جو ہے وہ اس کے لیے منتخب حکومت ضروری ہے۔ بلوچستان میں جو بہت برے حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں منتخب نمائندوں کو موقع ہی نہیں دیا گیا، اکثر ہی نہیں دیا گیا، اور اس دفعہ تو بہت ہی بری کہتے تھے تاریخی ریگنگ ہوئی تھی، باقی جگہ بھی ہوئی ہے لیکن بلوچستان میں بہت زیادہ۔ تو یہ کچھ مسئلے حل کر کے تو کچھ منتخب نمائندوں کے حوالے کریں اقتدار، اور فوج بھی اپنا جو کردار ہے تاکہ زیادہ احسن طریقے سے کر سکے۔ تو اگر نہیں سمجھتے تو اور زیادہ کچھ بھرتی کر لیں لوگ اپنے ساتھ، اور کچھ خود ہی نظام سنبھال لیں، یہ جو کیا کہتے ہیں کٹھ پتلیاں ہیں ان سے جان چھڑائیں۔